اس میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو آئی تھنک ریجن میں نمبر 1 ہے اور دنیا بھر میں نمبر 2 ہے. تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہوتے ہیں, ان سب کو بھی آپ ملا لیں تو تب بھی آپ جو ہے نمبر 2 پہ آ رہے ہیں. بہت ساری متس ہیں جن کو بسٹ کرنا ضروری ہے, جس میں سے ایک تو یہ کہ بھائی مارکیٹ کیا کریش ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے نہیں ہے, اپر لوور لاگس بھی ہیں, مارکیٹ ہالٹ بھی ہے, بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بس آپ نے اس میں بوم بس سائیکل اگر تھوڑے سے سمجھ لیں آپ پاکستان کے, تو وہ جو تھوڑا بس سائیکل ہوتا ہے جس میں اکنامک انڈیکیٹرز نیگیٹو ڈائریکشن میں جاتے ہیں, جی اس سے آپ جو تھوڑی بہت کریکشن آتی ہے اسٹاک جی مارکیٹ میں, اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا. 2024 میں ہم نے ایک انٹرسٹنگ کام یہ جی انڈر دی سپرویژن آف SECP جو مارکیٹیبل لاٹ ہے اس کو 1 شیئر کر ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے ریٹیل انویسٹرز کے لیے. ایبسلیوٹلی. سو اس سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تمام لوگوں کو مساوی مواقع اور ایک فیئر ٹریٹمنٹ, اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے اسٹاک تمام لوگوں کی دسترس میں آ گئے, افورڈیبل ہو گئے. ایکویٹی سائٹ پہ اگر میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مے بی آئی وانٹ ٹو لک ایٹ دا آپشنز ان دا ڈیٹ مارکیٹ, اس صورت میں کیا اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے آپشنز؟ کیپٹل مارکیٹ سے سکوک کا اجرا ہو رہا ہے. سو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی منسٹری آف فائنینس سے جتنے بھی سکوک ایشو ہو رہے ہیں وہ اب صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی کیپٹل مارکیٹ سے ایشو ہو رہے ہیں. آپ کو صرف 5,000 روپے سے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو ود ایز لٹل ایز 5,000 روپیز آپ ایک سکوک خرید سکتے ہیں جو ساورن بیکڈ ہے اور کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ اجارہ اسٹرکچر ہے. چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر کا ایک آرٹیکل چھپا ہے ڈان نیوز میں, اس میں جو نمبرز انہوں نے کوٹ کیے ہیں خوفناک نمبر ہیں. السلام علیکم. کیا آپ نے کبھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر سوچا ہے تو بہت سارے سوالات آپ کے دماغ میں ہوں گے کہ انویسٹمنٹ کیسے شروع کی جائے, انڈیکس کو کیسے دیکھا جاتا ہے, کیا شریعہ سائٹ پہ انویسٹمنٹ کریں یا کنونشنل انویسٹمنٹ کریں, ETF کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اور آسان زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے 2 گیسٹ کو جو بہت جانے مانے گیسٹ بھی ہیں اور ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان تمام سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. تو آئیے ملتے ہیں ہمارے گیسٹ سے. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا عبدالرحمان نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاء اللہ سے کافی فیمس بھی ہیں, آپ ان کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے رہے ہیں, اور ARN فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہیں اس کے CEO اور فاؤنڈر ہیں یہ. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جواد حیدر ہاشمی صاحب جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. السلام علیکم جواد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو سنس یہ ساری گفتگو ہم کرنے لگے ہیں, سب سے پہلے سب سے بیسک سوال سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہی کیوں سرمایہ کاری کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اس سے بھی پہلے نا ایک سٹیپ پیچھے لے کے جاتا ہوں لوگوں کو ہمیشہ کہ انویسٹمنٹ کرنی ہی کیوں ہے, انویسٹمنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں آپشنس کون کون سے ہیں, سب سے اچھا آپشن کون سا ہے. سو انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں, پاکستان تھوڑا سا ہائی انفلیشن ملک ہے, آپ کی پرچیسنگ پاور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتی رہتی ہے. آپ آج جو پیسے اگر سیو کریں گے اس کو تکیے کے نیچے اگر آپ نے رکھ دیا تو کل کو اس سے جو ہے آپ کو ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی چیز سمجھ نہیں آتی. دوسرا بہت پاورفل اینگل جو کہ مجھے بھی پچھلے 3-4 مہینوں میں زیادہ سمجھ آیا ہے وہ ہے فائنینشیل سٹریس. ابھی ایک اسٹڈی ہوئی جس میں ڈفرینٹ برین سرجنز نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے مائنڈ میں جو تھاٹس آتے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے دماغ میں جو روز رینڈم تھاٹس آتے رہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ کس بارے میں ہوتے ہیں. تو جو ٹاپ 3 تھاٹس ایک نارمل ہیومن مائنڈ میں آتے ہیں دیٹ از اباؤٹ ہیلتھ, ریلیشن شپس اور فائنینشیل سٹریس, جس میں آپ کی انکم اور آپ کی انویسٹمنٹس آ جاتی ہیں. تو اس فائنینشیل سٹریس کو جب تک آپ قابو نہیں کریں گے آپ اپنی لائف کے دوسرے اسپیکٹس میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اپنے مینٹل پیس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے. پھر جیسے آپ نے پوچھا کہ اب یہ تو سوچ لیں انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے, کل کو اپنا فائنینشیل فیوچر سیکیور کرنا ہے, اب انویسٹمنٹ کریں کیا؟ 100,000 قسم کی اسکیمز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر طرح کی چیز آ رہی ہوتی ہے, اس میں کر لیتے ہیں, اس میں پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا لمبا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے, کیونکہ 1 سال میں کوئی بھی چیز بڑھ سکتی ہے, 2 سال میں کوئی بھی چیز بڑھ سکتی ہے, لیکن لمبے عرصے میں جو آپ کو زیادہ پروفٹ دے گا, ظاہر ہے آپ اپنی جو فائنینشیل ریسورسز ہوں گے, جو آپ نے اپنا فائنینشیل فیوچر سیکیور کرنا ہے وہ آپ وہاں پہ لگائیں گے. تو پھر اگر ہم پاکستان میں ٹریک ریکارڈ دیکھیں, جو 4-5 آپشنز ہوتے ہیں, گولڈ کا آپشن ہے, اسٹاک مارکیٹ کا آپشن ہے, ریئل اسٹیٹ کا آپشن ہے, پھر آپ سیونگ اسکیمز, نیشنل سیونگس کی بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں, یا بینک میں لوگ پیسے رکھ لیتے ہیں. ان 4-5 کو اگر کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ کمپاؤنڈنگ جو ہے آپ کو اسٹاک مارکیٹ کر کے دیتی ہے, اور اس میں ڈائیورسیفیکیشن بھی ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ جو بھی اس ملک کی ٹاپ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں پارٹنر بن جاتے ہیں, وہ آپ کو ڈویڈنڈس بھی دیتے ہیں, وہ آپ کی شیئر پرائز بھی بڑھا کے دیتے ہیں, کیونکہ اوور ٹائم ان میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اپنے مائنڈ کو سیکیور کرنے کے لیے
انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس میں بلکہ جواد صاحب سے بھی پوچھنا چاہیں گے, پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے ابھی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس ابھی لم سم انویسٹمنٹ ہے تو آپ کے لیے کیا بیسٹ روٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں, بہت شکریہ. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے اسٹریسز زندگی میں شامل ہوتے ہیں. جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں تو ایک اور جو اسٹریس آپ کو آتا ہے وہ یہ کہ کیا میری انویسٹمنٹ محفوظ ہے, کیا کوئی اوور سائٹ ہے, جو ریگولیٹری اوور سائٹ اس کے اوپر ہے, کیا کچھ قواعد و ضوابط ایسے ہیں جن سے تمام کے ساتھ ایک فیئر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور مساوی مواقع ہیں سب کے پاس. اچھا, ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ ایک اسٹاک ایکسچینج ہے. اسٹاک ایکسچینج از اے ریگولیٹڈ, ویری ویل ڈاکیومنٹڈ اینڈ ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ پلیس. اور جب ہم مارکیٹ پلیس کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت سارے بائرز بہت سارے سیلرز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ایک پرائس پہ ایگری کرتے ہیں اور اپنے شیئرز کا تبادلہ کرتے ہیں. چونکہ ہم اس کو کیپٹل مارکیٹ کے نام سے جانتے ہیں تو مارکیٹ پلیس میں یہ بیہیویئر ہوتا ہے بائرز اینڈ سیلرز کا. ایک پرائس ڈسکور کی جاتی ہے اور اس پہ ایکسچینج کی جاتی ہے. تو جب کیپٹل ہے تو یہ سرمایہ ہے. تو ایسی مارکیٹ جہاں پہ سرمایہ کی تشکیل اور تبادلہ یعنی کیپٹل فارمیشن اینڈ ایکسچینج آف کیپٹل یہ ہوتی ہے, اس کو ہم اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی بالکل یہی چیزیں مہیا کرتی ہے. ہمارا مشن ہے ایک ایفیشینٹ ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ پلیس جو سب کے لیے مساوی مواقع فراہم کرے. اور اسی لیے میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ عبد الرحمٰن اور میں کیوں آج جیسے ایک فریم میں موجود ہیں, بکاز ہم نے ان کا مشن دیکھا جس میں یہ فائنینشیل فریڈم کے بارے میں بات کرتے ہیں, انویسٹرز کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا کنیکٹ کرتا ہے بیکاز ہم بھی مارکیٹ کی ایفیشنسی کو پروموٹ کرتے ہیں. ہماری بھی ایگزسٹنس کا پرپس جو ہے وہ ایفیشنسی ان میں سے ایک ہے. اور ایفیشنسی کیسے آئے گی؟ لیکوڈیٹی سے. اور لیکوڈیٹی کیسے آئے گی؟ پارٹیسپیشن سے. سو مور پارٹیسپیشن, مور لیکوڈیٹی اینڈ ہینس ایفیشینٹ پرائسنگ. سو ہم سب اس مشن میں اکٹھے ہیں. میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے دو اور ادارے جو اس ایکو سسٹم کو مکمل کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر دیتا ہوں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ جو دو دوسرے ادارے ہیں, پہلے کا نام نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ. یہ بھی ایک کیپٹل مارکیٹ انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشن ہے جس کی ذمہ داری ان تمام ٹریڈز جو پی ایس ایکس پہ ہو رہی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ, ان کی سیٹلمنٹ, پیسے کا لین دین, رسک مینجمنٹ اور ٹیکس کی کلیکشن, یہ تینوں کام ان کے بنیادی کام. ساتھ ہی ساتھ یہ ایک سینٹرلائز KYC آرگنائزیشن کا رول بھی پرفارم کرتے ہیں جس میں انویسٹرز کی تمام انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. تیسرا ادارہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ہے CDC. یہ چونکہ نام سے ظاہر ہے کہ ڈپازیٹری ہے تو پاکستان میں جتنے بھی شیئرز ایشو کیے جاتے ہیں مختلف کمپنی سے وہ الیکٹرانک فارم میں سیف کسٹڈی میں CDC کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور ہر انویسٹر کا ایک سب اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ, انڈیویجول اکاؤنٹ وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ تینوں ادارے مل کے کیپٹل مارکیٹ ایکو سسٹم کو مکمل کرتے ہیں. اور ان کو ریگولیٹ کرتا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بینکوں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے, اسی طرح سے ان اداروں اور تمام ادر بزنسز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایز این ایپیکس ریگولیٹر ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جواد صاحب نے ایڈ کیا نا کہ کسی چیز میں لانگ ٹرم ریٹرنس تبھی اچھے ہوتے ہیں جب اس کی فاؤنڈیشنز اچھی ہوں. تو جو کسٹڈی CDC کے پاس ہوتی ہے, مطلب پاکستان میں 2 دن میں آپ نے کوئی بھی شیئر بیچا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. پراپرٹی کے آپ نے دیکھا ہے بہت دفعہ لوگ جنریشن کے بعد بیچتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو نام پہ ہی نہیں ہوا سسٹم میں کوئی گلچ آ گیا تھا. تو اتنا اچھا سسٹم بنا ہوا ہے. NCCPL کی بات کریں, کوئی آپ ٹریڈ کریں ود ان منٹس میسج آ جاتا ہے آپ کو ایگزیکٹ نمبر آف شیئرز کس پرائس پہ ہوا ہے, اور آپ کا ہر 2 دن کے بیسس پہ پورا ٹریک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے کہ کس بندے کے پاس کتنے شیئر ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے انویسٹرز کو اگر کسی کمپنی کی شیئر ہولڈنگ لسٹ نکلوائیں تو آخر تک جس بندے کا ایک شیئر ہوتا ہے نا اس کا نام, CNIC نمبر, سب کچھ لکھا ہوتا ہے. تو اتنا اچھا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے پورے ریگولیٹرز نے, تبھی جو ہے لوگوں کا اس پہ کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. اور جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا, اب آپ نے سمجھ لیا کہ انویسٹمنٹ کرنی کیوں ہے. اب انویسٹمنٹ کے پیچھے جو ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے وہ ہے کمپاؤنڈنگ. کہ آہستہ آہستہ جیسے ایک سنو بال ہوتی ہے نا, وہ بڑی ہوتی رہتی ہے.
تو کمپاؤنڈنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. شروع میں آپ کے پاس اگر لیٹ سے 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں, تو جب آپ پہلی دفعہ اچھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لیٹ سے وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس 2 لاکھ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سیم چیز دوسری دفعہ کرتے ہیں پھر آپ کو 1 لاکھ کا پروفٹ نہیں ہوتا, پھر آپ کو 2 لاکھ کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اسی سمجھنے کے لیے کمپاؤنڈنگ کو رول آف 72 ایک اس کا مین پلر ہے. رول آف 72 ہے کہ جتنا آپ کو ایک سال میں پروفٹ آئے گا, اگر آپ اس کو 72 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے کتنے سال میں پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو اب ہماری جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, اس کا اگر آپ لمبے عرصے پہ دیکھیں نا, کبھی بل مارکیٹ آتی ہے, کبھی بیئر مارکیٹ آتی ہے, لیکن لمبے عرصے پہ جو بزنسز اپنے پروفٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں ہر سال, اس کی ایوریج ہے 17 سے 18%. یعنی کہ پاکستان کے جو بڑے بزنسز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں, وہ 4 سال میں اپنے جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ڈبل کر لیتے ہیں سارے. اگر ہم بزنسز کی بات کریں, کچھ اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں, کچھ اس سے کم بھی کرتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم آپ کو ایک اپرچونیٹی دیتا ہے کہ اگر آپ اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو 4 سال میں آن ایوریج پیسے ڈبل کر کے دے گا. تو اگر کسی کے پاس ابھی سرمایہ موجود ہے, تھوڑی سی اس نے سیونگس کی ہوئی ہے, تو وہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر کے اپنی کمپاؤنڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے پاس تو ابھی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ سیو انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے, ہم نے تو ابھی تک سیو کرنا ہی شروع نہیں کیا, ہمارے پاس تو جیسے ہی کوئی بونس ملتا ہے ہم تو فوراً آئی فون یا کوئی ایسی چیز خرید لیتے ہیں, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن نہیں کرتے. تو ان کے لیے بھی بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ ہر مہینے تھوڑے سیو کرنے لگیں, اور یہ جب کمپاؤنڈنگ ہوگی تو یہ آپ کو بہت اچھے ریٹرنس دے گی. میں سب کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن جائیں اور SIP کیلکولیٹر گوگل پہ لکھیں, جس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان, یعنی کہ میرے پاس آج کوئی سرمایہ نہیں ہے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب تھوڑے ہر مہینے انویسٹ کروں گا اور اس کو اسٹاک ایکسچینج میں لگاتا رہوں گا. تو آپ اس کیلکولیٹر پہ جا کے اپنے نمبرز بھی پٹ کریں گے, اور اگر آپ پٹ کریں گے کہ میں ہر مہینے 5,000 روپے سیو کروں گا, اگلے سال میں جب میری تھوڑی سی پروموشن ہوگی یا نیچرل سب کی سیلری انکریز ہوتی ہے, میں 10% ہر سال اس کو بڑھاتا رہوں گا. تو اور اس کے ساتھ اگر آپ 18% کی کمپاؤنڈنگ یوز کریں گے تو یہ جو آپ ہر مہینے 5,000, دوسرے سال میں 5,500 سیو کر رہے ہیں, یہ 25 ایئرس بعد جب آپ کی نیکسٹ جنریشن بڑی ہوگی تو یہ 5 کروڑ روپیز بن جاتے ہیں. اتنی میسیو کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. اور اگین اس کے پیچھے ہوتا ہے رول آف 72. بلکہ ابھی جیسے اسٹاک ایکسچینج نے جو ینگ انویسٹرز کا اکاؤنٹ لانچ کیا مائنرز کا, میں تو اس سے بہت ایکسائٹیڈ ہوں, کیونکہ پچھلے 1 سال میں ہمیں بھی موقع ملا ہے, جو ہمارے ممبرز ہوتے تھے نا آ کے اپنی جرنی شیئر کرتے ہوتے تھے. کچھ لوگ بتاتے تھے کہ ہم نے نا اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے, کیونکہ آپ سب سے بڑی آپ کی انویسٹمنٹ تو آپ کے بچے ہی ہوتے ہیں, اگر وہ اچھی سائٹ پہ لگ جائیں, اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لیں, اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے. تو وہ بتاتے تھے ہم جب بھی یہ چھوٹے ہوتے تھے نا, ہم ان کو عیدی دیتے تھے, سمجھے 5,000 روپے عیدی دی, ساتھ 5,000 روپے کا نا کوئی اسٹاک بھی لے دیتے تھے. تو جب وہ بڑے ہو گئے 10-15 سال بعد, انہوں نے دیکھا کہ جو عیدی ملی وہ تو ہم نے خرچ کر دی, آج تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو اسٹاکس ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ لاکھوں میں چلی گئی. تو سب سے اچھا طریقہ بچوں کو سکھانے کا کہ انویسٹمنٹ کیوں ضروری ہے, آپ ان کا ایک مائنر اکاؤنٹ کھلوا کے اور تھوڑی انویسٹمنٹ ان کے لیے ہر مہینے کرتے رہیں. اس سے وہ جو فضول خرچی ہے اس کی بھی جو نقصان ہے وہ بھی ان کو سمجھ آ جائیں گے, اور ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جب فیوچر میں نے ارن کرنا ہے تو میں اس کو انویسٹ کیسے کروں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے جواد صاحب کی طرف واپس آؤں گا. سر آپ نے ابھی ذکر کیا NCCPL اور CDC کے بارے میں, اور ابھی عبدالرحمان صاحب نے ذکر کیا کہ اکاؤنٹ اوپننگ کے بارے میں, جو مائنر اکاؤنٹ اوپننگ ہے. تو کیوں نہ ہم دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ کیا ہے, تاکہ یہ ایک جو متھ ہے لوگوں کے درمیان کہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہے, جب کہ ایسا نہیں ہے, اور وہ کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کیجیے. نہیں بہت شکریہ. ایک تو انہوں نے عبدالرحمان نے بڑی تفصیل سے ریٹرن بتایا اور پیسے ڈبل کتنی جلدی ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا. میں ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کر دوں, اسٹاک ایکسچینج تو ہے, اٹ ڈز ناٹ گارنٹی یور ریٹرن. وٹ یہ جو ایشور کراتی ہے آپ کو وہ ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ ریگولیشنس. اور اس کو میں تھوڑا سا مزید آسان لفظوں میں اگر کہوں تو ریگولیٹڈ کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے جو واضح قوانین اور اصولوں کے مطابق آپریٹ ہوتی ہے, جس میں یہ رولز انشور کرتے ہیں کہ ہر انویسٹر کو مساوی مواقع ملیں. ٹھیک ہے. اور ٹرانسپیرنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے, جس کمپنی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. آپ ڈپینڈنٹ ہیں اس کمپنی کے ڈسکلوجر کے اوپر. جب اسٹاک ایکسچینج میں کوئی کمپنی لسٹ ہوتی ہے تو یہ لازم ہے کہ تمام میٹیریل انفارمیشن, پرائس سینسٹیو انفارمیشن فوری طور پہ
مارکیٹ میں ڈسکلوز کی جائے. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کے اوپر جو اناؤنسمنٹ سیکشن ہے, آپ اس میں دیکھتے ہوں گے کہ سارا دن اس کے اندر مختلف اناؤنسمنٹس آتی رہتی ہیں, تاکہ انویسٹرز کو ہر وقت اپڈیٹ رہیں کہ کمپنی کے اندر کیا چل رہا ہے اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس کی قیمت کے بڑھنے یا گھٹنے کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بات ہوگی. آئی انڈرسٹینڈ آپ جہاں سے آپ نے جو سوال کیا نا, کیونکہ میں نے پچھلی تھوڑی دیر پہلے آپ کو 3 اداروں کی تفصیل بتائی, تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا مجھے اسٹاک ایکسچینج میں ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے, پھر مجھے سینٹرل ڈپازیٹری, پھر مجھے نیشنل کلیئرنگ. ایسا نہیں. ہمارے پاس اس وقت 200 سے زائد لائسنس بروکرز ہیں, اور اسٹاک ایکسچینج ان بروکرز کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے, مانیٹر کرتی ہے, ان کی انسپیکشن کرتی ہے, اور SECP بھی اپنی اوور سائٹ رکھتی ہے. تو یہ لائسنسڈ بروکرز ہوتے ہیں جو 200 سے زائد ہیں اس وقت, اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی سہولت دیتے ہیں. بہت اچھے شاندار ایپس ہیں اس کے اندر. اور میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ نمبر ایک شیئر کروں. ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرینڈ جو ہے اب اس کی آسانی یا مشکل آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت پچھلے 1 سال 1.5 میں جو ہم نے نمبرز دیکھے ہیں, 80% سے زائد جو اکاؤنٹس نئے کھلے ہیں وہ آن لائن اکاؤنٹ سے کھلے ہیں, آن لائن چینل سے کھلے ہیں, فزیکل سے نہیں کھلے. کسی بھی بروکر کے پاس آپ جاتے ہیں, ایک ہی فارم سے ان تینوں اداروں میں آپ کے ریکارڈز سیٹ اپ ہو جاتے ہیں. سو جیسے میں نے بتایا کہ 80% سے زائد اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آن لائن روٹ کو فالو کرتے ہوئے ہوئے ہیں. دوسرا جو ایک انٹرسٹنگ نمبر ہے, ہمارا عام طور پہ مین سیگمنٹ ہے KLI, جس کو ہم کراچی, لاہور, اسلام آباد کہتے ہیں. جی. آج سے چند سال پہلے رواج یہ تھا کہ 30% اکاؤنٹس جو ہیں وہ پورے ملک سے کھلا کرتے تھے, اور 60 سے 70% صرف ان 3 شہروں سے کھلا کرتے تھے. یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی سہولت کے بعد جی اس کی ریچ بہت بڑھ گئی ہے. آپ کسی ڈسٹرکٹ کا نام لیجئے, وہ بلوچستان کا کوئی شہر ہو یا پنجاب کا کوئی دور افتادہ یا سندھ انٹیریئر, خاران ڈسٹرکٹ سے لے کے اور ٹوبا ٹیک سنگھ تک, اور تلا گنگ سے لے کے بنو تک, ہر جگہ سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ نئے کھل رہے ہیں. تو یہ ہو گیا جی کہ یہ اس میں, اور آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ میں اب میں آپ کی اجازت سے اور ایک اس میں اضافہ کر دوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا آسان کنیکٹ. آسان کنیکٹ ایک اور بڑا ریولیوشنری میرے نزدیک انٹروڈکشن ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی نے انٹروڈیوس کیا ہے. اس سے آپ ایک انویسٹر مختلف ایسٹ کلاسز کے اندر اپنا اکاؤنٹ, آپ نے انشورنس میں کھولنا ہے, آپ نے ایسٹ مینجمنٹ میں کھولنا ہے, آپ نے بروکریج میں کھولنا ہے, آپ ایک ہی چینل سے کہیں پہ بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اینڈ اٹ از فلی ڈیجیٹائزڈ, سیملیس, CNIC, IBAN, موبائل نمبر اینڈ ای میل. یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے. مختلف ایپس ہیں جو یہ بروکرز کے ہاں سے سروسز آفر کی جاتی ہیں, وہیں پہ آپ کا بایو میٹرک بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کافی آسان ہو گیا ہے پہلے سے. اور آپ اجازت دیں تو میں اس میں یہ مائنر بالکل جی اس پہ بڑی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے, اور کانسیپٹ یہ ہے کہ بچوں کے لیے سیو کرنے کی بجائے ان کی سیونگ کو گرو کیجیے ان کی گروتھ کے ساتھ ساتھ. تو یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اور سہولت بھی ایک ویریئنٹ ہے ہمارے پاس. جی, میں اسی کی طرف آنا چاہتا تھا. اس پہ بھی بالکل, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نہیں, جواد صاحب نے جیسے بتایا نا کہ جس طریقے سے اکاؤنٹ اوپننگ 80% آن لائن اوپن ہو رہے ہیں, اس میں 2020 آنورڈس جو RDA اکاؤنٹ بھی اسٹیٹ بینک نے ایک پورا سسٹم بنایا تھا. جی جی, مطلب آپ سوچیں پاکستان میں آئے بغیر بھی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے. سسٹمز آر ان پلیس. تو جو لوگ بڑے شہروں میں نہیں رہتے یا ان کے سٹی میں کوئی برانچ نہیں ہے, تو وہ بھی آن لائن اکاؤنٹ جو اپنا اوپن کرا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ٹوٹل نمبر آف اکاؤنٹس جو کھل رہے ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں. ہمیں خود بھی پرسنلی جب سے ہم نے یہ فائنینشیل فریڈم موومنٹ اسٹارٹ کی اور پوڈ کاسٹ کیے ہیں, تو اس طرح کے شہروں سے بالکل جو ہے نا وہ میسیجز موصول ہوتے ہیں. اس میں میں سب کو ایک چیز ضرور کہتا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے آپ کہیں اکاؤنٹ اوپن کرانے چاہیں اور کبھی کوئی ڈیلے آ جائے, کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے ڈسہارٹن نہیں ہونا. آپ سوچیں جو آپ جو چیز کرنے چاہ رہے ہیں وہ لائف چینجنگ ہے. یہ جو کمپاؤنڈنگ کا آپ سفر شروع کر رہے ہیں, فائنینشیل لٹریسی کا سفر شروع کر رہے ہیں, ایک صرف اس میں اگر آپ کو تھوڑی سی دشواری پیش ہو بھی, یہ 1 ٹائم کی چیز ہے. ایک دفعہ ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, کل کو آپ نے دوسرا بروکریج اکاؤنٹ کھلوانا ہو وہ اس سے کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے.
ایک دفعہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن پلیٹ فارم پہ آ گئی, ہر چیز آپ کی آسان ہو جاتی ہے. سو اگر کبھی کوئی تھوڑی سی 2-3 دفعہ بیک اینڈ فورتھ ہو بھی, تو آپ نے یہ سوچ کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ میں جو چیز اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس کی بہت ویلیو ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے. میں نے خود بھی جب شروع کیا تھا تو اکاؤنٹ اوپننگ میں جب یہ سارے آن لائن پروسیس نہیں ہوتے تھے, فزیکلی جا کے کھلوانا ہوتا تھا, تو 1-2 دفعہ مجھے بھی جانا پڑا تھا جس بروکریج ہاؤس میں اکاؤنٹ کھلوا رہا تھا. لیکن وہ دن, اس کے بعد جب ایک دفعہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا, اب آئی تھنک 6-7 سال ہونے والے ہیں, اب میں بلکہ دوسرے شہر میں بھی شفٹ ہو گیا, لیکن کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. تو ایک دفعہ جب ساری چیزیں آپ کے پورٹل پہ آ جاتی ہیں, آگے کا سفر بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ ہی ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے جواد صاحب نے بتایا کہ اکاؤنٹ زیادہ تر اس سائٹ پہ کھل رہے ہیں, کیونکہ لوگ زیادہ تر اپنی مصروفیات کی بنا پہ فزیکلی وزٹ کرنا, جانا, یہ سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو آبویسلی, اور یہی وجہ ہے, ابھی ہم آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے. آپ سے میں اسپیشلی پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بہت ساری ایپس ہیں, ریمپنٹ, اتنی ساری ایپس ہیں جو ڈفرینٹ ناموں سے سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں, جو انویسٹمنٹ کے آپشنس پرووائڈ کر رہی ہیں, وہ کیا ہیں, وہ کس طرح سے کر رہی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں کے اس اسکیم میں یا ان چیزوں میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آن لائن ہے. تو وہ آسانی کے چکر میں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اور جواد صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. یہ میرے لیے پرسنلی ایک سمجھ لیجیے وہ مین وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میں پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں آنا چاہوں گا کہ بھائی میں یہاں پہ کروں, کیونکہ ایک ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. اور بھلے ہی مجھے چند دن زیادہ لگ جائیں اکاؤنٹ کھلوانے میں, لیکن کم از کم میرے ایک فیوچر کے لیے میں اپنے ایک اسٹیپ لے رہا ہوں جو میرے اور میری فیملی کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے وہ اسٹیپ ثابت ہو سکتا ہے. جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے جی, یا ابھی کرنے کا سوچ رہے ہیں, وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ دیکھیں, ایون دنیا بھر سے بھی کمپیئر کریں تو بہت اچھا ہے, ایون ان ڈالر ٹرمز. ہم لوگ ادھر تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ روپی کبھی کبھی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, لیکن آپ 20-25 سال 30 سال بھی دیکھ لیں گے پچھلے, تو یہ ریجنل مارکیٹس میں بھی بہت اچھے ریٹرنز آپ کو کما کے دیتا ہے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایون امریکہ اور جو دوسری بڑی اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان کے بھی جو بزنسز ہیں ان کے مقابلے میں بڑے اچھے پروفٹس ہیں اس کی. تو اگین آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے حساب سے جو ریٹرن ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اگر کوئی چھوٹی موٹی ہکپس آتے بھی ہیں تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیوں نہ ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کر لیں, جو ہم ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پچھلے 2 سالوں کے پرفارمنس, تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے میں خود لوگوں کے بھی لیے. بلکہ پڑھا کہ جی 2025 جو سال ختم ہونے والا ہے جی, اس میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو آئی تھنک ریجن میں نمبر 1 ہے اور دنیا بھر میں نمبر 2 ہے. اب دنیا بھر میں اتنے میرے خیال سے 200 سے زیادہ ملک ہیں, تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہوتے ہیں, ان سب کو بھی آپ ملا لیں تو تب بھی آپ جو ہے نمبر 2 پہ آ رہے ہیں. اور آئی تھنک پچھلے سال میں بھی کیونکہ اتنے اچھے پروفٹ آئے تھے اس میں بھی ایک سملر نمبرز ہیں. ریجن میں آپ جو ہے ٹاپ پہ جا رہے ہیں اور گلوبلی بھی آپ بہت ہائی رینک کر رہے ہیں. اس میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ پاکستان میں جب کرنسی کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا, تو ایک طرح سے آپ کے سارے میکرو انڈیکیٹرز صحیح ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ بہت اچھے جو ہے نا ریٹرنز آتے ہیں انویسٹرس کے, اور پچھلے 2 سال ایسے ہی چل رہے ہیں, آگے بھی امید ہے ایسے ہی چلتے رہیں گے. جس طریقے سے گورنمنٹ نے اکانومی کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے, آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی گروتھ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو جو تھوڑے سیکٹرز ہوتے ہیں جو گروتھ کے ساتھ پراسپر کرتے ہیں ان میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ آ رہا ہے. تو آؤٹ لک بھی کافی اچھی ہے. پاسٹ ٹریک ریکارڈ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈسپائٹ دا اکنامک کبھی کبھی ٹرموائل ہوتا ہے, اس کو بھی جو پاکستانی بزنسز ہیں بڑے اچھے طریقے سے پلان کر کے سب کچھ کر کے جو ہے اپنے انویسٹرس کو اچھا پروفٹ کما کے دیتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک دیر از نو ریزن فار اینی ون ٹو ڈیلے دا پروسیس یا ٹو ری تھنک کہ مجھے انویسٹمنٹ ادھر نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اور آپشنس کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپشن ایکسپینڈ کیے جاتے ہیں کہ ہر طرح کا انویسٹر آ سکے اور مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکے. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنونشنل انویسٹمنٹ کے علاوہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بڑا حصہ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو جواد صاحب اس کے بارے میں بلکہ آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر جواد صاحب کی طرف تھوڑی ٹیکنیکلٹیز کی طرف میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں کافی گروتھ ہے, بہت سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اچھے ریٹرنز ہیں, تھوڑا سا بتائیے آپ کی کیا خیالات ہیں. ہم جیسے پاکستان میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے شریعہ کمپلائنس جو ہے لوگوں کا ایک ون آف دا میجر ریزنز ہوتا ہے. اور ہم خود بھی اپنی بھی ایڈوائزری سروسز جیسے دیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ماڈل پورٹ فولیو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں اور آپ آگے بھی دیکھیں جیسے اسٹیٹ بینک نے بنایا ہوا ہے ایک ٹارگیٹ
کہ تھوڑے ٹائم بعد سب بینکس نے جو ہے آہستہ آہستہ اسلامک بینکنگ پہ شفٹ ہونا ہے. جی تو پورا جو مومنٹم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ کی طرف ہی ہے. بالکل ابھی ہم جیسے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے، جواد صاحب بتا رہے تھے کہ مور دین 50% کمپنیز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اور جو ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے ریڈی مارکیٹ میں اس میں 60 to 70% والیوم جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس کی ہوتی ہے. جی. تو مطلب ایک طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا ووٹنگ بائی اور فیٹ، لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. اب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آپشنس ہر طرح کے ہیں، آپ کوئی بھی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ایون بینکنگ میں بھی جو لاسٹ 10-12 ایئرس کا اسٹار ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے. آپ سیمنٹ انڈسٹری میں دیکھیں، ادھر بھی آپ کے پاس شریعہ کمپلائنٹ بہت آپشنز ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی آئی تھنک میجر کمپنی ساری شریعہ کمپلائنٹ ہیں. تو جو بھی مین سیکٹرز ہیں جس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سب میں بہت اچھے شریعہ کمپلائنٹ آپشنز موجود ہیں. اور لوگ جو ہے وہ جب اتنی زیادہ ٹریڈنگ اس میں کر رہے ہیں تو وہ شو کر رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ کریں. ایک چیز کبھی کبھی نا لوگ سوچتے ہیں، جیسے پچھلے ایک سال میں جو ہمارا KSE 100 انڈیکس ہے جس میں ساری ہر طرح کی کمپنی ہوتی ہے، ورسز KMI 30 جس میں صرف شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اس کا تھوڑا سا پروفٹ کم ہے پچھلے سال میں جو شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ چونکہ اس میں کچھ کمپنیز نکل جاتی ہیں اس وجہ سے اس کا پروفٹ کم آتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. آپ لمبے عرصے پہ دیکھیں گے تو جو اچھی کمپنیز ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ریٹرنز کما کے دیے ہیں پچھلے 10-15-20 سالوں میں، اس میں سے زیادہ تر شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں. کچھ ہی ہیں اس میں سے جو نان کمپلائنٹ ہیں، زیادہ تر جو ملٹی بیگر جس کو کہتے ہیں فائنینشیل لینگویج میں جی وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. تو بڑے اچھے طریقے سے ریگولیٹرز بھی، اسٹیٹ بینک بھی، سب جو ہے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. لوگ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں اور آئی تھنک نمبرز جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. باقی جواد صاحب ہمیں تھوڑا اور گائیڈ کریں گے آگے کے پلانس کے بارے میں. جی اور سر یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا، ہم اکثر یہ تھوڑی سی عربک ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ یہ ربا فری اور یہ سب چیزیں، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کس طرح سے ان سیگمنٹس کو الگ کرتی ہے اور کیسے انشور کیا جاتا ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، بھائی یہ الگ ہے؟ کیونکہ پچھلے وقتوں میں ایسا ڈسکس کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ ایک بینک ہے، اس کی ایک پروڈکٹ اگر شریعہ کمپلائنٹ ہے اور دوسری نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جا تو سیم پول میں ہی رہا ہے، اور وہ ہمارے اعتراضات اور ہمارے خدشات ہوا کرتے تھے. تو تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ اس میں کس طرح سے یہ چیزیں پلان کی گئی ہیں یا کیسے فارم کیسے کیا گیا ہے اس سب چیز کو. جی ضرور. اس سے پہلے جیسے ابھی عبدالرحمٰن نے ذکر کیا نا کہ 50% سے زائد کمپنیز یعنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن وہ شریعہ کمپلائنٹ بزنسز پہ مشتمل ہے. جی. اور روزمرہ ٹریڈ ہونے والے 60 سے 70% جو والیوم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ سیگمنٹ سے آ رہا ہے. جی. سو اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ شریعہ اور کنونشنل، تو میں یہ کہوں گا کہ شریعہ I mean it's not a niche anymore, it's the mainstream. جی. شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ از پارٹ آف دی اوور آل انویسٹمنٹ پروسیس. جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں یہ کوئی الگ سیگمنٹ نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے. 60% از میجورٹی. ٹھیک ہے جی. دوسرا، میں آف کورس میں شریعہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اس میں دو طرح کی اسکریننگ ہوتی ہے. ایک تو بنیادی طور پہ اس بزنس کا شرعی اصولوں سے متصادم ہونا وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ ایسے بزنسز جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہیں، ان سے متصل جو بزنسز ہیں وہ اس لسٹ کا حصہ نہیں ہوتے، اس اسکریننگ اس یونیورس کا حصہ نہیں ہوتے. اس کے بعد فائنینشیل ریشوز ہیں کچھ جو یہ تعین کرتی ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ بزنس اس کو ریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور یہ سروسز ہمارے پارٹنرز ہیں میزان بینک، میزان انویسٹمنٹ، یہ لوگ، ان کے شریعہ ایڈوائزرز یہ مینٹین کرتے ہیں یہ اوور سائٹ اور ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے یہ لسٹ KMI آل کی شکل میں جاری کی جاتی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ اس وقت 534 کمپنیز جو لسٹڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ، اس میں سے 281 کمپنیز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ بزنسز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شریعہ از مین اسٹریم، اٹس ناٹ اے سپریٹ سیگمنٹ اور اے نش اینی مور. اس کے علاوہ ہم جو ابھی میں آپ سے کہوں گا اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں جو ہمارے ہاں سکوک میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے عبدالرحمٰن ذکر کر رہے تھے کہ 2024 میں ریکارڈز کا تذکرہ کر رہے تھے. جی. میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا کہ وہ
کنٹینیو کتنا کر سکتا ہے اور کیا ریپیٹ کرے گا, دیٹ از ناٹ مائی رول. میں تھوڑا سا آپ کو ایک دو چیزیں جو ہم نے اپنے مشن کے مطابق جو کیں 2024 میں, ہم نے ایک انٹرسٹنگ کام یہ جی انڈر دی سپرویژن آف SECP, ہم نے جو مارکیٹیبل لاٹ ہے اس کو 1 شیئر کر دیا. یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے ریٹیل انویسٹرس کے لیے. ایبسلیوٹلی. سو اس سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تمام لوگوں کو مساوی مواقع اور ایک فیئر ٹریٹمنٹ, اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے اسٹاک تمام لوگوں کی دسترس میں آ گئے, افورڈیبل ہو گئے. جی ٹھیک ہے, جی ہاں. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس روزانہ, آپ کو پتہ ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک پرائس رینج ہوا کرتی ہے. ایک اسٹاک ایک دن میں ایک خاص تناسب سے زیادہ موو نہیں کر سکتا, اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف. یہ جو رینج تھی یہ 7.5% تھی, یہ بڑھا کے 10% ہوئی پروگریسولی, بتدریج اس کو 7.5 سے 10%. اس سے یہ ہوا کہ پرائس ڈسکوری میں مزید ہیلپ ملی. تو سمجھنے کے لیے کوئی بھی اسٹاک اپنی لاسٹ ڈے کی کلوزنگ پرائس سے اگلے دن 10% سے زائد اوپر یا نیچے, جی اس سے بیونڈ نہیں ٹریڈ ہو سکتا. سو اس کی رینج جو ہے وہ 10%. سو اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں والیومز بہت بہتر ہو گئے پچھلے 2 سال میں, 1.5 سال میں والیومز بہت بہتر ہو رہے ہیں. تو ان میں میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اس سے وہی جو آپ SIP کی بات کر رہے تھے, جب کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیمس کی بات آپ کرتے ہیں, تو اس میں پورٹ فولیو مینیجر یا ایک انویسٹر کے لیے مزید مواقع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ویل ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو لے سکے. آپ لٹرلی 2,000 روپے کا جو شیئر ہے وہ بھی آپ ایک شیئر خرید سکتے ہیں. تو اس سے آپ اپنی باسکٹ آپ بنا. جیسے یہ 2 چیزیں جو میں نے بھی دیکھی نا پچھلے 2 سال میں, جو ریٹیل انویسٹرز لیٹ سے کوئی 20,000 روپے کا پورٹ فولیو بنانا چاہ رہے ہیں, تو ایک تو 500 شیئرس کے بجائے جب آپ کسی بھی کمپنی کا ایک شیئر خرید سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ جواد صاحب آپ نے جو اسپلٹس بونس پہ جو ٹیکس لگا ہوا تھا, اس کو پھر کمپنیز بونس شیئرز نہیں دیتی تھی, لیکن جو اسپلٹ آپ نے اناؤنس کیا ہے اس کے حساب سے جو شیئر کی پرائس کم ہو جاتی ہے, وہ اگین ریٹیل انویسٹرس کے لیے میرے حساب سے 2 بڑے اچھے قدم ہیں آپ کے. ہاں نہیں بالکل, بہت شکریہ. یہ دیکھیے وہی بات ہے کہ وی آر این اوپن سسٹم. سو وی, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ انفلوئنس ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے, اور آپ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرتے بھی ہیں. سو یہ ساری ان پٹ جو بھی بنیادی چیزیں جو ضروریات ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ریگولیٹڈ اور اسٹرکچرڈ وے میں اس کے سلوشن فراہم کر سکیں. میں یہاں پہ عبدالرحمٰن صاحب ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ایک جو اور خوبصورت بات ہوئی اللہ کے فضل سے, ہم 2023 یعنی بیفور یہ جو لاسٹ ریلی سٹارٹ ہوئی ہے جو کنٹینیو کر رہی ہے اور والیومز کی بہتری, اس سے پہلے ہم ایک نیا ٹریڈنگ سسٹم امپلیمنٹ کر چکے تھے مئی 2023 میں. یہ ہم نے جی شینگزن اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم ہے, ون آف دا بیسٹ سسٹمز ان دی انٹائر ورلڈ, وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اتنے بڑے والیومز جو ہیں وہ سیملیسلی مینیج ہو پائے ہیں. اس دوران آپ نے ایکسٹریم موومنٹس بھی دیکھی ہوں گی, مارکیٹ اتنی موو کر جاتی ہے کہ اس کو روکنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے. اس سے بہت سارے ایونٹس آئے, ہم اس پہ بات کریں گے, کیٹاسٹرافک ایونٹس تھے. بلکہ ایک مائنڈ میں کوشچن آ بھی رہا تھا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک چیز. جیسے میں بھی اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں پرانی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں, اب اس وقت میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ ڈے ٹو ڈے لیول پہ کیا ہوتا تھا. ایک چیز ہمیشہ جو جیسے لوگ پوچھتے ہیں جو تھوڑے پرانے انویسٹرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ 2007 میں ہماری اسٹاک ایکسچینج جو کچھ مہینوں کے لیے بند کر دی گئی تھی, اور اس وقت اس کے بارے میں جب میں بھی پڑھتا ہوں نا تو وہ یہی تھا کہ اتنی زیادہ والیٹیلیٹی ایکسپیکٹڈ تھی کہ ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کو بند کرنا بہتر ہے. لیکن اب آپ جیسے بتا رہے ہیں پچھلے 2 سال میں آئی تھنک 4 یا 5 دفعہ مارکیٹ فالٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی جو اناؤنس کیا اسٹاک ایکسچینج نے کہ اتنے منٹ بعد جو ہے ٹریڈنگ پھر سے شروع ہوگی, وہ صحیح طریقے سے شروع بھی ہوئی, بوتھ اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن سائڈ. تو یہ کیا امپروومنٹ, کوئی سسٹم میں امپروومنٹ آئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں جس میں یہ اب جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو, جیسے مجھے یاد ہے کووڈ میں جب 2020 میں کووڈ آیا اس وقت یہ پھر سے ہو رہا تھا کہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کو اوپن رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, لیکن اس ٹائم پہ بھی اس کو اوپن رکھا گیا. تو تھوڑا سا آئی تھنک جیسے آپ نے شروع میں بتایا نا بہت ایفیشینٹ سسٹمز ہو گئے ہیں, وہ بھی اگر لوگوں کو تھوڑا بتائیں کہ کیا چیز چینج ہوئی ہے جس سے اب یہ پاسبلٹی جو ہے پھر سے نہیں ہوگی پاکستان. مارکیٹ کے کھلے رہنا یہ ایک آؤٹ کم ہے,
ظاہر ہے اس کی پریپریشن اس کے پیچھے ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہاں پہ اربن فلڈنگ بھی ہوئی جی، آپ کو پتہ ہے اسی شہر میں. کچھ انفارچونیٹ ایونٹس بھی ہوئے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ، ویری انفارچونیٹ. کووڈ نے بھی ہٹ کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس سارے دوران مارکیٹ کسی ایک دن بھی بند نہیں رہی. دورانیہ کم کیا گیا لیکن اس کو بند نہیں کیا گیا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹمز آر اتنے ریزیلینٹ ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، آٹومیٹڈ ہیں، آپس میں بہت یعنی بہت مربوط اور مؤثر نظام ہے یہ جو یہ تین اداروں کا آپس میں ہے نا. اور اس میں یہ مارکیٹ بند کرنے کا جو ہوا تھا کئی سال پہلے، اور اس کے بعد کووڈ اینڈ مینی ادر ایونٹس ان کے اس میں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ پریکٹسز بہت اچھی ہو گئیں. نیشنل کلیئرنگ کمپنی ہو از ریسپانسبل فار مینیجنگ دا رسک. اللہ کا شکر ہے چیزیں کنٹرول میں ہیں اور وہ سب. اور وہ جو آپ بات کریں نا مارکیٹ ہالٹ، دیٹ از وہ کوئی ریزلٹنٹ مطلب کوئی کانسیکوینٹ اس کا نہیں ہے کسی کیٹاسٹرافی کا، وہ ایک مارکیٹ کا سسٹم ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک اسٹاک ایک دن میں 10% سے زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے رک جائے گا. اسی طرح سے اگر مارکیٹ ایک دن میں KSE 30 انڈیکس اپنی لاسٹ کلوزنگ سے 5% اوپر چلا جائے یا 5% نیچے چلا جائے تو مارکیٹ کو 1 گھنٹے کے لیے روک دیا جاتا ہے، ہالٹ کر دیا جائے، جس کو مارکیٹ ہالٹ کہتے ہیں. اس کا بڑا صاف سا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ سم ٹائمز ایک انفارمیشن لینڈ کرتی ہے مارکیٹ میں اور وہ ایک نی جرک ریئیکشن جیسا ہوتا ہے ایفیکٹ کہ اس کا کوانٹم اتنا نہیں لیکن اوور ریئیکشن آ سکتا ہے. تو چونکہ اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد ہی اعتماد اور توازن پہ ہے میرے نزدیک، انویسٹر کے ٹرسٹ کو اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، تو کسی بھی ناگہانی صورت سے بچنے کے لیے مارکیٹ کو، تاکہ لوگ جو ہیں انویسٹر جو ہیں اس انفارمیشن کو اچھے سے پروسیس کر سکیں تو اس کے اوپر ریفلیکٹ کر سکیں، چاہے وہ انفارمیشن بعد میں صحیح ہو یا نہ ہو، کم سے کم تھوڑا وقت آ جاتا ہے تاکہ کولنگ آف پیریڈ مل جاتا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ فنکشن کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ دونوں صورتوں میں. اور دوسرا جو کام ہوتا ہے اس دوران، اگر کوئی ہیوی لاسز ہو گئے ہیں اس دوران، ان کی کلیکشن کا عمل ہوتا ہے تاکہ کوئی سسٹمک رسک نہیں جنریٹ ہوئے کہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ ایٹ رسک نہیں ہو. تو مارجن کی کلیکشن ہوتی ہے اور کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے. یہ میں نیچے جانے کے اوپر جانے میں شاید اتنے مسائل نہیں، لیکن دونوں صورتوں میں. سو کیلنڈر ایئر 2024 میں مارکیٹ 2 دفعہ اوپر جاتے ہوئے روکی گئی اور 2 دفعہ نیچے جاتے ہوئے روکی گئی. یہ بھی وہ میجرز ہیں جو ایک آرڈرلی فنکشننگ آف اسٹاک ایکسچینج کے لیے ضروری ہیں. 2025 میں ایک دفعہ ٹرمپ ٹیرفس میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہالٹ ہوئی تھی، اور ایک پھر جب ہم وہ وار جیتے تھے. جی پہلے وار کے ڈکلیئر ہونے پہ کچھ نیچے چلی گئی تھی، پھر اللہ نے مہربانیاں کی ہمارے پہ، تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے مارکیٹ اس سے زیادہ ریکور کر گئی تھی. سو دس از دا تھنگ نا کہ سم ٹائمز وہ انفارمیشن اوور ریئیکشن کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا یہ ایک میکنزم ہے جو اسٹیٹڈ ہے، اٹس ناٹ کوئی یہ کسی ایشو ٹیکنیکل اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ رولز کا حصہ ہے. بالکل. چلیں یہ تو تمام باتیں ہو گئیں ایکویٹی سے ریلیٹڈ. ایکویٹی سائڈ پہ اگر میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مے بی آئی وانٹ ٹو لک ایٹ دا آپشنز ان دا ڈیٹ مارکیٹ، اس صورت میں کیا اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے آپشنز آفر کیے جاتے ہیں؟ اچھا، اس میں میں خود بھی پچھلے 2-3 سال میں تھوڑا سا سرپرائز ہوا کیونکہ خود میں نے اتنا زیادہ بزنسز کے بارے میں پڑھا ہوا تھا، تو میں بہت ہائی پرسنٹیج جو سیونگ ہوتی تھی نا اپنی ایکویٹیز میں لگاتا تھا. لیکن اب ہم لوگ جیسے ایڈوائز بھی کرتے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ ان کے ساتھ نالج بھی شیئر کرتے ہیں، کنوکشن لیول بھی شیئر کرتے ہیں، بٹ ایک ایوریج پرسن جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹڈ بھی ہے نا، اس نے اراؤنڈ 40 سے 50% اپنی سیونگز لگائی ہوں گی. اور یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کی بہت زیادہ کنوکشن، ٹھیک ہے. تو باقی 50% کا ایک میجر حصہ ہر کسی نے ایسے انسٹرومنٹ میں بھی لگایا ہوتا ہے جو کہ لیکوڈ ہو، یعنی کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی بھی فنڈس چاہیے ہوں، وہ ایسی چیز جو آپ کو اگلے 2-3 سال کے لیے خرچے کرنے ہیں، وہ آپ کی پرائس جو ہے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی. تو اس کے اندر پھر ڈیٹ مارکیٹس کا رول جو ہے نا بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ سیونگ اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، یا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ یوز کرتے ہیں، میوچل فنڈس بھی یوز کرتے ہیں جو فکسڈ انکم کے ہوتے ہیں. لیکن میرے حساب سے ان سب سے بہتر پروڈکٹ جو ہے نا اب PSX کے پاس ہے.
اب آپ نے 1-2 سال پہلے ہی شروع کیا ہے, جی تو جو پی ایس ایکس میں جو سکوکس کے آکشن ہوتے ہیں 2 سال میں ہی جو آلموسٹ 4.2 ٹریلین کے آکشنز ہو گئے ہیں, اس سے آبویسلی جب زیادہ آکشنز ہوں گے فیوچر میں لیکوڈیٹی بھی آئے گی, لوگ آسانی سے جو ہے جو بھی چیز کرنی ہوگی کر سکتے ہیں. پھر ایک چیز فرنٹ اینڈ لوڈ, جو کہ زیادہ تر ریٹیل انویسٹرز کی ہمیشہ کمپلین ہوتی ہے کہ جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو تو فکس انکم میوچل فنڈز میں فرنٹ اینڈ لوڈ ویو کر دیا جاتا ہے, ہمارے لیے نہیں کرتے. تو یہاں جب آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, وہ والی چیزیں, وہ والے اماؤنٹ جو آپ کو فوراً چاہیے ہو سکتے ہیں کبھی بھی, تو اس میں آپ کو فرنٹ اینڈ لوڈ بھی نہیں دینا پڑے گا. اس میں ٹریڈنگ فیس بھی کافی زیادہ کم ہوتی ہے, اور جیسے سکوک کے نام سے ہی لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ آپشن ہے. جی تو ہر انسان کی زندگی میں وہ اس کو ایکویٹیز بہت اچھی لگتی ہوں یا اس کو گولڈ بہت اچھا لگتا ہو, لیکن فکسڈ انکم تو ہر کسی کے پورٹ فولیو کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر کسی کی اگلے 1 سے 2 سال کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں بالکل جو کہ اس نے سیف رکھنی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک تو اس کے حساب سے سکوکس بڑا اچھا آپشن ہے اسٹاک ایکسچینج میں. جواد صاحب اس پہ ہمیں تھوڑا بتائیں, کیونکہ اب یہ والا جو پروڈکٹ ہے نا, اس میں لوگوں کی سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ لیکوڈیٹی اچھی ہونی چاہیے, یعنی کہ مجھے جب پیسے چاہیے ہوں ایک ریزنیبل پرائس پہ مجھے وہ پیسے مل جائیں. تو اس میں بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے کتنا آگے تک پہنچ گئی ہے. ہاں جی بالکل, یہ ایک بڑا ریولوشنری چینج تھا رولز کے اندر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج بزنسز کے لیے تو سرمایہ مہیا کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہی ہوا ہے, کیپٹل فارمیشن کی ایک اسٹریم ہے ہی, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی جو فائنینشیل نیڈس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کیپٹل مارکیٹ سے سکوک کا اجرا ہو رہا ہے. سو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی منسٹری آف فائنینس سے جتنے بھی سکوک ایشو ہو رہے ہیں وہ اب صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی کیپٹل مارکیٹ سے ایشو ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ انڈر دا لیڈرشپ آف آر آنریبل چیئر پرسن ڈاکٹر شمشاد اختر, ہو واز دین دا فائنینس منسٹر آف دا کنٹری. ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی ملک کو انٹینسو کیئر کا ہماری اکانومی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ایک ہی کیئر ٹیکر فوراً دماغ میں آتا ہے اور وہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں. شی ہیز سروڈ ایز اے فائنینس منسٹر کیئر ٹیکر ٹوائس. سو انڈر ہر لیڈرشپ یہ قوانین میں تبدیلی لائی گئی, اور اس کا ایک بڑے غور و خوض سے یعنی بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ کہ اس کو ہمیں کیپٹل مارکیٹ میں لے کے آنا ہے, ڈیموکریٹائز کرنا ہے اس انویسٹمنٹ کو. اسی لیے آج جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے 2023 دسمبر سے یہ اسٹارٹ ہوا جی, اور آج اس کا حجم جیسے آپ نے بتایا جی ہاں 4.28 ٹریلین روپے پہ ہے. اس کا جو ایشوئنس ابھی تک ہو چکی بھی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ کوئی نیئرلی 3.5 ٹریلین کے پاس ہے. اب ایک طرف اتنی اماؤنٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ سیریس اراؤنڈ اٹ. تو ایک تو اس میں ایک طرف اماؤنٹس بہت بڑی ہیں, اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف 5,000 روپے سے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو ود ایز لٹل ایز 5,000 روپیز آپ ایک سکوک خرید سکتے ہیں جو سوورن بیکڈ ہے اور کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ اجارہ سٹرکچر ہے. اور جیسے میں ہم نے شاید پہلے بات کی کہ بانڈ اور سکوک میں فرق ہی صرف یہی ہے کہ بانڈ ایک لون ہے اور سکوک ایک اونرشپ ہے. اونرشپ اس ایسٹ کی جس سے جنریٹ ہونے والا کیش فلو یا پروفٹ کہ آپ حقدار ہو جاتے ہیں. سو اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ عربی کے نام اور کچھ مشکل الفاظ, ایسا نہیں ہے, یہ بنیاد ہی فرق ہے. وہ ایک لون ہے جس پہ انویسٹر طے کرتا ہے کہ ایک فکسڈ انٹرسٹ لیا یا دیا جائے گا, اور یہ ایک اونرشپ ہے, پارٹ آف دی اونرشپ آف دی انڈر لائنگ ایسٹ جو اس سکوک کے پیچھے ہے, اور آپ کی جتنی ملکیت ہے اس حساب سے ہی آپ وہاں سے جنریٹ ہونے والے پروفٹ یا رینٹ کے حقدار ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ ویریئنٹس ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا اس پہ روشنی ڈالوں. اس میں ہمارے پاس اس وقت 1 سال کا اور 10 سال کا ڈسکاؤنٹڈ انسٹرومنٹس ہیں. ڈسکاؤنٹڈ انسٹرومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی فیس ویلیو سے کم پہ ایشو ہوتے ہیں اور اپنی فیس ویلیو کے اوپر میچور ہوتے ہیں یا ریڈیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو مان لیجیے کہ اس طرح سے ہے کہ 1 سال کا سکوک 90 یا 91 روپیز پہ آپ نے خریدا, اور 1 سال بعد آپ 100 روپے وصول کرنے کے حقدار ہیں. اور یہ جو بیچ میں 9 سے 10 روپے کا ڈفرینس ہے یہ ہے اس کا رینٹل, وہ کرایہ جو اس ایسٹ سے جڑا ہوا ہے. اس کے ویریئنٹس 1 سال, 3 سال, 5 سال اور 10 سال تک ہیں, اور اس میں
ہمارے پاس کچھ جو ہیں وہ ویریبل رینٹل ریٹ کے ہیں، یعنی 3 اور 5 سال، اسی طرح سے فکسڈ ریٹ 3 اور 5 سال کے. فکس سے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شریعہ کمپلائنٹ تو فکس کیسے ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ جواب ہمارے اساتذہ دیتے ہیں کہ کچھ کانٹریکٹ شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹس میں فکس کرنا غلط اور کچھ میں فکس نہ کرنا غلط. جیسے کہ کرائے کا کانٹریکٹ ہے، آپ اور ہم رینٹل اگریمنٹ کرتے ہیں تو رینٹ پہلے سے طے کرتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فکس. میں آپ سے یہ طے کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے ایک پراپرٹی رینٹ پہ لے رہا ہوں اور اگلے 3 سال میں ہم اس کا کرایہ سیم رکھیں گے، تو یہ ہوگا فکس ریٹ. اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہر 6 مہینے بعد مارکیٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ریویو کریں گے اور اس میں تبدیلی اس کو ری ایڈجسٹ کریں گے، تو یہ ویریبل رینٹل ریٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے عبد الرحمٰن کہہ رہے تھے کہ سب لوگوں کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ یا ایکوٹی انویسٹمنٹ سب کے لیے نہیں ہے. اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ فکسڈ انکم کا ہے. ٹھیک ہے، جو ان انویسٹرز کے لیے ہے جو نسبتاً لو رسک اور ایک پرسکون شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سکوک ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے. اور آپ نے جو لیکوڈیٹی کا ذکر کیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آن ایوریج اس وقت ہماری جو فائنینشیل ایئر ٹل ڈیٹ ایوریج ڈیلی ٹریڈڈ ویلیو ہے ان سکوک کی، ایوریج آسان کرتے ہیں، یہ سکوک اگر آپ نے 3 سال کا سکوک اگر لے لیا تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ 3 سال آپ کے پیسے پھنس گئے، فکسڈ ہو گئے. آپ کو اگر چند دن بعد، چند ہفتوں، چند مہینوں بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو جس طرح ایک شیئر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، بیچ یا خرید سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، بالکل اسی طرح سے آپ اس سکوک کو بھی خرید یا بیچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے جس میں آپ شیئرز خرید کرتے ہیں، اسی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں اس کی کسٹڈی رہا کرتی ہے، اسی طرح سے نیشنل کلیئر اس کو سیٹل کرتا ہے. جی، کوئی فرق نہیں ہے. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے مارکیٹ میکر کی سروسز بھی ہیں، یعنی وہ انشور کرتا ہے کہ ہر جب بھی کوئی کوانٹٹی ہو بکنے کے لیے تو ایک بائر موجود ہو. ٹھیک ہے، اور جب خریداری کے لیے کوئی آئے تو ایک سیلر موجود ہو. جی. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اٹس اے گڈ. اور اگر آپ ییلڈ کی بات کریں تو پروفٹ ریٹس 10.5 سے 12.5% کے قریب اس کا جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے. جی ہاں. اور جیسے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ شاید کیا 7%، اب تو انٹرسٹ ریٹ بھی کٹ ہو گیا. جی آئی تھنک ایم ڈی آر بھی 9%. جی. تو مطلب وہی آپ کا وہ ڈبل والا فارمولا اگر 72 والا دیکھیں تو ایک سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ شاید 10 سال میں ڈبل ہوتے ہیں، اور سکوک میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ 6 یا 6.5 سال میں ڈبل ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل. میں تو کہتا ہوں فکسڈ انکم تو ہر کسی کی نیڈز ہے نا. ایون آپ وارن بفیٹ کو دیکھ لیں، کچھ پورشن انہوں نے بھی ہمیشہ کیش میں رکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہماری بہت ساری انشورنس کمپنیز ہیں، کبھی بھی ان کے کلیمز آ سکتے ہیں، کوئی بڑی کیٹاسٹرفی ہو گئی دنیا میں، تو کچھ پورشن تو میں نے بھی فکسڈ انکم میں رکھا ہوتا ہے. تو وہ بڑا اچھی بات ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ لائے، اور اب لوگ ایک ہی اکاؤنٹ سے ساری چیزیں کر سکتے ہیں، الگ الگ اکاؤنٹ مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور اس میں انوائرمنٹ فرینڈلی سکوک کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے، وہ کیا کوئی ایکسٹینشن ہے اس کی، کیا کوئی الگ پروڈکٹ ہے، کیا ہے، تھوڑا سا بتا دیجیے اس کے بارے میں بھی، تاکہ جو لوگ اس طرف انکلائنڈ ہیں وہ اس میں ٹریڈنگ کر سکیں. نہیں بہت اچھی بات. ESG جیسے ہم سب لوگ اس سے متعارف ہیں، جس میں صرف نفع مقصد نہیں ہے، یعنی اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا پروفٹ، اٹس اباؤٹ دا پرپز آلسو. ٹھیک ہے جی. کہ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارا جو شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہے یہ ESG سے بالکل قریب تر ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی گریٹر گڈ کی بات ہے، سوشل ویل بینگ کی بات ہے، انوائرمنٹ فرینڈلینس کی بات ہے. اسلام بھی انہی اصولوں پہ بات کرتا ہے. پیسہ صرف آپ کے لیے پیسہ بنانے کا باعث نہ ہو، بلکہ پوری سوسائٹی میں بھی اس سے کچھ بہتری آنا چاہیے، یہی مقصد ہے. جی. تو اس میں جو ہمارے پاس جو ویرینٹ کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے گرین سکوک. گرین سکوک بھی ایک 3 سال کا انسٹرومنٹ ہے جو ہم نے اس سال کے ہی مڈ میں مئی 2025 میں اس کا اجرا کیا منسٹری آف فائنینس کے اس سے. یہ بھی بالکل اسی طرح سے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فائنینسنگ ہے یہ مختص کی گئی ہے انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس کے لیے. اس میں کلین واٹر ہے،
کلین ٹرانسپورٹیشن ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, اس طرح کے جو پروڈکٹس, رینیویبل انرجی ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں فریکوینٹلی اب فلڈز آنے لگ گئے ہیں, اللہ پاکستان تو بہت زیادہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے, تو ہمارے لیے تو بلکہ جتنے بھی ہمارے فلڈ سے ریلیٹڈ ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں جی یا جو اپنا انفراسٹرکچر کو اچھا کرنا ہے کہ فلڈس کا امپیکٹ کم سے کم ہو, اس کے لیے آئی تھنک فیوچر میں بھی گرین سکوک کا بہت زیادہ رول ہے. بالکل جی, بہت ضروری ہے. بلکہ یہاں پہ میں ذکر کروں ہماری چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر کا ایک اس میں آرٹیکل چھپا ہے ڈان نیوز میں, اس میں جو نمبرز انہوں نے کوٹ کیے ہیں خوفناک نمبر ہیں. مطلب یہ جو انیکشن ہے نا اس کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر ایکشن کا نہ کرنا, یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں کمٹ کرنا ہے کہ کاربن کو کیسے کم کرنا ہے, انرجی کی نیڈس کو کیسے پورا کرنا ہے بہتر ذرائع سے. سو آئی ووڈ ریکمینڈ آل دا لسنرز ٹو اس کالم کو بھی پڑھیے. یہ ڈان نیوز میں میرا خیال ہے کل یا پرسوں کی تاریخ میں یہ چھپا ہے. اس میں بہت تفصیل سے اور ایکشنز بھی اس میں درج ہیں کہ کن ایکشنز کی ضرورت ہے, اور اگر یہ نہ کیے گئے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے ایک چیز کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ جو مارکیٹ میں اسکیمز ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, بہت ساری متس ہیں جن کو بسٹ کرنا ضروری ہے. جس میں سے ایک تو یہ کہ بھائی مارکیٹ کیا کریش ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے نہیں ہے, اپر لوور لاگس بھی ہیں, مارکیٹ ہالٹ بھی ہے, بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بٹ یہ چیز کے جو سارے اسکیمز ہیں مارکیٹ میں, انفارچونیٹلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور کچھ ایسے نام جو جن کو یوتھ فالو کرتی ہے, وہ اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے یوتھ ان اسکیم سے بچ سکتی ہے, کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ ادھر ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے سرمایہ کو بڑھانا کیسے ہے, جی, تو اس کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اسکیم سے ریلیٹڈ اسکیم سے پہلے جو آپ نے مارکیٹ کریش کی بات کی نا, اب میں بھی پچھلے جب شروع کیا تھا بہت گھبراتا ہوتا جب ہیڈ لائن آتی تھی کہ آج جو ہے 200 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, آج 400 ارب کا ہو گیا. اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا. ابھی آج جیسے ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, اس کی ویلیو تقریباً 65-70 بلین ڈالر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم روپے میں کنورٹ کریں تو یہ 20,000 ارب روپے بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر 1% بھی کسی دن لیٹ سے اسٹاک مارکیٹ انڈیکس نیچے آ جاتا ہے تو وہ تقریباً جو ہے 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ صرف بتانے کا طریقہ ہے. اب اس کو آپ سوچیں, آپ نے ایک پلاٹ لیا تھا 50 لاکھ روپے کا, صحیح ہے. آپ کو تھوڑے دن بعد, آپ کے خریدنے کے بعد, ایک آپ کے ہمسایہ یا قریبی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ 49.5 لاکھ میں دے دیں. کیا آپ بہت زیادہ گھبرائیں گے؟ نہیں گھبرائیں گے نا. وہ بھی 1% تھا, یہ بھی 1% ہے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ 1%, 2%, ریئل اسٹیٹ, اسٹاک مارکیٹ, یہ چیزیں اوپر چلتی رہتی ہیں. اس ٹائم پہ کسی نے بیچنا ہوتا ہے, وہ سستا بیچ دیتا ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی لوگوں نے خریدنا ہوتا ہے تو اس کی پرائس بڑھ بھی جاتی ہے. تو یہ جو مارکیٹ کریش ہے پاکستان میں, یہ جو والیٹیلیٹی تھوڑی بہت ہوتی ہے, یہ نارمل ہے, پوری دنیا میں. اٹس پارٹ آف دی پروسیس, میکینزم کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتی ہے یہ چیز. بس آپ نے اس میں بوم بس سائیکل اگر تھوڑے سے سمجھ لیں آپ پاکستان کے, تو وہ جو تھوڑا بس سائیکل ہوتا ہے جس میں اکنامک انڈیکیٹرز نیگیٹو ڈائریکشن میں جاتے ہیں, اس سے آپ جو تھوڑی بہت کریکشن آتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اب آپ نے جو اسکیمز والی بات کی نا, وہ بہت ہے امپورٹنٹ, اور اس کو نا ایکسپلین کرنے کے لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ویلتھ بلڈنگ ماڈل, اور ایک ہوتا ہے اسکیمرز کا ماڈل. جو ویلتھ بلڈنگ ماڈل ہوتا ہے نا, اس میں لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, پلیٹ فارمس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس سے لوگوں انویسٹمنٹ کر کے پیسے بناتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں تھوڑی سی اس کی فیس لیتے ہیں. جیسے وارن بفیٹ نے اپنے انویسٹرس کو بہت بلینز آف ڈالرس کما کے دیے, اور ان کو جو تھوڑی تھوڑی فیس ملتی گئی اس سے ان کی بھی ویلتھ کریشن ہو گئی. اسی طریقے سے کوئی آپ پروڈکٹ بھی بناتے ہیں, ہم فائنینشیل مارکیٹ کی بات نہیں بھی کریں, کسی نے کوئی گاڑی بنائی, جیسے ایلون مسک نے ٹیسلا بنائی, تو اس کے تھرو ان کی بھی ویلتھ کریٹ ہوئی, اور جن لوگوں نے وہ گاڑی خریدی انہوں نے جو فیول سیو کیا وہ شاید اس سے 10-20 ٹائم زیادہ تھا. تو کوئی بھی دنیا میں اگر بہت زیادہ ویلتھ کریٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے, اس کا کچھ پورشن ان کو بھی مل جاتا ہے. بالکل. اب جو اسکیمرز کا ماڈل ہوتا ہے, اب اسکیمرز نے آپ کو کچھ کما کے نہیں دینا. انہوں نے کرنا کیا ہے, جو ویلتھ کریشن ماڈل ہے نا, اس میں اگر کوئی آپ کے ساتھ 100 روپے انویسٹ کرتا ہے اور لیٹ سے اس کو 20 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے, تو شاید 1 روپے آپ کو مل جائے اس میں سے. اب جو اسکیمرز کا ماڈل ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جو لوگوں کا 100 روپے نا, میں نے اسی کو قبضے میں لے لینا ہے. جی. تو اب ظاہر ہے ادھر جو ہے
وہ بندہ پوری محنت کرتا ہے, لوگوں کو پروفٹ کما کے دیتا ہے, اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ اس کو فیس ملتی ہے. لیکن یہاں پہ اسکیمر ماڈل میں پورے کے پورے پیسے اس کے بعد چلے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے پاس فنڈز بھی زیادہ ہوں گے, یہ جن لوگوں کے تھرو مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کو پیسے بھی زیادہ دیں گے. یہاں پہ وہ 100 روپے پہ اس کو ایک روپے کی فیس مل رہی ہے, یہاں 100 کا 100 ہی ان کے پاس آ رہا ہے. تو یہ پھر انفلوئنسرس کو زیادہ پیمنٹ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو جو بھی اسکیم سے ہم کمائیں گے اس کا 20-30% آپ سے بھی شیئر کریں گے. تو آپ نے 2 رول بنا لینے. اب یہ 2 ماڈل آپ سمجھ گئے نا, تو آپ پہلے تو دیکھیں کہ جو پروڈکٹ بک رہا ہے وہ ویلتھ کریشن ماڈل میں آتا ہے یا اسکیمر ماڈل میں آتا ہے. اگر کوئی بھی ایسی چیز دوسروں کے لیے فائدہ نہیں پہنچا رہی تو وہ اسکیمر ماڈل میں آتی. اور پھر دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر SECP رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسکیمر ماڈل میں آتی ہے. کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں, وہ جتنی بھی اچھی انویسٹمنٹ کر لیں, جب ایک دفعہ آپ کا نقصان ہو جائے گا, اگر وہ کمپنی SECP رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو پھر آپ کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے کمپلین کرنے کی. ادھر آپ کے ساتھ کوئی لوکل کمپنی, کوئی لوکل بروکریج ہاؤس یا کوئی بینک, کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ایک ریگولیٹر موجود ہوتا ہے, آپ ادھر جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. بینکنگ محتسب ہوتا ہے, لوگ بہت زیادہ جا کے وہاں پہ کمپلین کرتے ہیں, ان کو پیسے واپس بھی ملتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایسی کمپنی سے ڈیل کرنے لگ جائیں گے جو پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا آپ خود جو ہے نا اپنا نقصان. زیادہ تر دیکھا بھی یہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمپنی جو باہر کے ملکوں سے آپریٹ ہو رہی ہے, اور اسی لیے شاید ان کے اوپر کوئی لیگل اس طرح کی نہ کوئی پروسیکیوشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے کہ ان کو پکڑا جا سکے. اور کیا کافی ساری کمپنی سے خبروں میں دیکھا گیا کہ وہ پورے راتوں رات آفس بند ہو گئے اور وہ لوگوں کے پیسے لے کے نکل گئے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے, آپ نے کہا کہ کسی کا اور کا فائدہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اسی طرح سے اس کو ماڈل کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے ریفر کریں گے تو آپ کو $20 مل جائیں گے, میں آگے ریفر کروں گا تو وہ $20. اس طریقے سے یہ اسی طرح ہی, کیونکہ اسکیمرز بھی ہیومن سائیکالوجی کو ہی اسٹڈی کرتے ہوئے بناتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے. بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی پروڈکٹ یا کوئی اپلیکیشن ایسی ہے اگر ایک رول فالو کرنا ہے نا تو SECP رجسٹرڈ رول فالو کرنا. کیونکہ اگر کوئی کمپنی SECP رجسٹرڈ ہے تو ظاہر ہے SECP نے اس کی رجسٹریشن کیا, وہ اسکیم تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس کو ضرور فالو کیا کریں, اسپیشلی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہ اس ملک کے ریگولیٹر کو بھی فالو کر سکتے ہیں. جیسے جو لوگ UK میں رہتے ہیں وہاں پہ آئی تھنک FC ہے ریگولیٹر ہے, تو جو کمپنی اس سے رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کا مطلب وہ اسکیم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اور تھوڑی سی رسپانسبلٹی آئی تھنک ان لوگوں میں بھی بنتی ہے جو انفلوئنسر یا لوگ جو. ایک اور میں لوگوں کو ایک چیز یہ بھی کہتا ہوں, جواد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اس پہ, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کسی جگہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, پہلے 2 منٹ بیٹھ کے سوچیں کہ وہ 1 لاکھ روپے کمانے میں ٹائم کتنا لگا. اگر آپ کو 1 مہینہ لگتا ہے 1 لاکھ روپے کمانے میں, تو 1 دن تو دے دیں اس کو سوچنے میں کہ یہ تھوڑی اس کی ڈیو ڈیلیجنس کر لیں, یہ کمپنی ٹھیک ہے کہ نہیں. جواد سے ایک بڑی اچھی مثال دیتے تھے, آئی وڈ لائک یو ٹو شیئر ود اس پراپرٹی والی. نہیں یہ خیر میرا اس میں کیا ایریا ہوگا, لیکن میں نے جنرلی دیکھا ہے, یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا ہو, میں کبھی کبھی ان کو پلاٹ کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر فیز 6 لاہور میں یا فیز 8 کراچی میں لینا ہے تو پلاٹ کو آپ دیکھتے ہیں اور شام میں کہتے ہیں بیگم رات کے وقت بھی دیکھ کے آتے ہیں وہاں پہ لائٹ کیسی ہے, بارش کے دنوں میں دیکھتے ہیں وہاں پانی تو نہیں آتا, دیکھتے ہیں وہاں پہ گزرگاہ کیسی ہے, ٹریفک دن میں کیسی ہے, شام میں کیسی ہے. کچھ نہیں بچے گا تو آخر میں اپنے کینیڈا میں بیٹھے رشتہ دار سے بھی پوچھیں گے کہ کیا خیال ہے, یہ پلاٹ لینا چاہیے. دیکھتے ہیں ساتھ والا بندہ گھر بنا رہا نہیں بنا رہا ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ہم, اور یہ ٹرو ہے تمام بزنسز کے لیے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, بزنس ماڈل فیزیبلٹیز بن رہی ہیں, ان تمام عوامل کو سمجھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. اور جیسے عبدالرحمٰن اکثر کہتے ہیں کہ بزنس کو سمجھیے اس طرح سے جیسے اس کا اونر سمجھتا ہے نا, تو کیونکہ آپ اس کے پارٹنر بننے جا رہے ہیں بائی انویسٹنگ انٹو دیئر کمپنی. تو کسی بھی کاروبار کے لیے ہم اتنی وہ ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, لیکن جب اسٹاک مارکیٹ کی باری آتی ہے تو ہم سے عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کتنے لگاؤں تو کتنے بن جائیں گے, کتنی دیر میں کتنے بن جائیں گے. سو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تین چیزیں کریں. سب سے پہلے بزنس کو سمجھیں, دوسرا کم اماؤنٹ سے اسٹارٹ کریں, اور تیسرا دیر از نو شارٹ ٹرم ہیئر, لانگ ٹرم دیکھیں. یہ 3 چیزیں آپ, اور جب آپ کاروبار کو سمجھ جائیں تو پروگریسولی اس کو گریجولی
آپ انکریز کریں. ہم نے آج اتنی آپشنس کی بات کی, ہم نے ایکوٹی اسٹاکس کی ایک پوری یونیورس کی بات کی, ہم نے سکوک کے کھربوں روپے کے ایشوئنس کی بات کی, ہم نے ETF کی موجودگی کی بات کی. یہ ساری پروڈکٹس آپ کے پاس اسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں موجود ہیں. آپ نے اپنے رسک کو اسیس کرنا ہے, اپنے انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ کون سی چیز کس تناسب سے الائن ہوتی ہے یہ آپ نے کرنا ہے. بروکریج کے پاس اکاؤنٹ کھولنا ہے, یہ سب ریگولیٹڈ ہیں تھرو دی SECP. یہ کمفرٹ بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح یہ اب ریٹرنز اچھے آ رہے ہیں, پاپولر ہو رہا ہے, ہماری آن لائن اسپیس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو آپ یقین مانیں کہ جس رفتار سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ جو اسکیمرز ہیں وہ بھی اسی رفتار سے سوچ رہے ہیں. جی ہاں. تو اس کے لیے جیسے عبدالرحمٰن کہہ رہے ہیں ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ SECP کی ویب سائٹ سے دیکھیں کہ یہ رجسٹرڈ ہے. کوئی بھی بروکریج ہاؤس اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شہر کسی قریے میں, اس کی برانچ دیکھتے ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیے اور برانچز کی لسٹ میں چیک کیجیے کیا یہ برانچ رجسٹرڈ ہے کوئی بھی وہاں پہ. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ اس لسٹ میں نہیں ہے, پلیز ریچ آؤٹ ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج. info@psx.com.pk پہ لکھیے. جس طرح سے بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے ہمارے تک پہنچیے, مدد کیجیے, سب مل کے ایسے کسی بھی اندیشے کو ختم کریں. جہاں پہ جو بھی کوئی غلط دیکھے SECP کو رپورٹ کریں, اسٹاک ایکسچینج سے رجوع کریں, تاکہ ہم ایک جو انویسٹرز کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنے میں سارے اپنا تھوڑا تھوڑا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. کوئی اختتامی الفاظ, کوئی میسیج دینا چاہیں آپ لوگ؟ ہم نے آج جیسے ڈسکشن کی کہ انویسٹمنٹ کرنی ضروری ہے, پروٹیکشن پہ بہت زیادہ بات کی, SECP رجسٹرڈ کمپنیز پہ بات کی, تو آئی تھنک آج کے بعد ہر کسی کو ایک اچھی نالج ملی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اپنی فائنینشیل فریڈم, فائنینشیل سینس آف سیکیورٹی اور اپنا جو فائنینشیل اسٹریس ہے اس کو کم کیسے کرنا ہے. ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی ہم نے ڈسکس کر لیے کہ جس میں زیادہ اپرچونیٹی نظر آتی ہے یا جو ان کے لائف اسٹائل کے حساب سے بہتر ہے, اس میں وہ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں تھرو ون پلیٹ فارم. اکاؤنٹ اوپننگ سے ریلیٹڈ آج کل بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں, اس پہ بھی جواد صاحب نے بتایا کہ کتنے زیادہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے چینل سے انیشیٹیو اسٹارٹ کیا ہے, اس میں میں سب کو کہوں گا کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کریں. آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے, ایٹ لیسٹ ایک بندے سے ضرور شیئر کریں جس کو اس نالج سے فائدہ ہوگا, کیونکہ اب ریگولیٹرز جو ہے آپ کو ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے جب آپ کا سوشل میڈیا پریزنس ہوتا ہے تو پھر جو لوگوں کے رسپانس آ رہے ہیں اس کو دیکھا بھی جاتا ہے, اچھی طریقے سے رسپونڈ بھی کیا جاتا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو ضرور شیئر کریں, اور یہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نیا انیشیٹیو اسٹارٹ کیا ہے اس کو سپورٹ کریں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج گرو ہوگی تو پاکستان کی اکانومی بھی گرو ہوگی, اور ہم سب کا بھی اس میں بہت فائدہ ہوگا. ایبسلیوٹلی. جواد صاحب, اینی ورڈز دیٹ یو نہیں, بہت شکریہ. میں نے تو جو بات پہلے کی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, بٹ تھینک یو ویری مچ فار دس انیشیٹیو اور آپ کا مدعو کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. مجھے امید ہے کہ یہ یوزفل ہوگا یہ سیشن ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے, اور میری خواہش ہوگی کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں. ہم مزید کچھ پروڈکٹس کے اوپر بات کریں, مزید آگاہی, کہ جیسے ہم نے بھی سنا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ان بزنسز میں آپ جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ملک کی ترقی میں حصے دار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے پاس بہت ساری آپشنس ہیں. یہ شریعہ کمپلائنٹ میں بھی ہمیں جوائن کیجئے, اور مزید تاکہ ہم پروڈکٹس جو ہیں وہ متعارف کروا سکیں جو شرعی اصولوں سے مطابقت بھی رکھتی ہوں اور نفع بخش بھی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی نالج مجھ سے ہمارے ساتھ بیسیکلی سب کے ساتھ شیئر کی. اور جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, امید کرتا ہوں کہ جو تمام سوالات آپ کے دماغ میں تھے اس پوڈ کاسٹ کے شروع ہونے سے پہلے, وہ تمام ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. تو اور اس کے نتیجے میں آپ اپنا انویسٹمنٹ کی طرف, اپنی پہلی انویسٹمنٹ کی جانب آپ اپنا دوسرا قدم اب بڑھا رہے ہوں گے, کیونکہ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو پہلا قدم آبویسلی بڑھا ہی چکے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہتری کی طرف ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں جائیں گی. اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پوڈ کاسٹ کو, یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے رہیے, لائکس اور شیئرز کرتے رہیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے تاکہ پاکستان کو ہم زیادہ سے زیادہ فائنینشیل لٹریسی کی طرف لے کر جائیں. تھینک یو ویری مچ.